بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی ریاست میں ایک رحم دل بادشاہ رہا کرتا تھا جو حلیہ بدل کر اپنی رعایا کے حالات کا پتہ لگاتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں اداس اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اس کا ایک وزیر اس کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ اداس اور پریشان ہے، لہٰذا بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر وزیر کو بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ وزیر نے بادشاہ کو سلام کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ پھر اس وزیر نے ایک بار پھر بادشاہ کو سلام کیا، لیکن بادشاہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو وزیر بے حد پریشان ہو گیا۔ ایک بار پھر وزیر نے بلند آواز سے سلام کیا اور بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اس قدر پریشان اور خاموش کیوں ہو؟ اس بار بادشاہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور وزیر کو جواب دے کر کہنے لگا کہ کبھی کبھار میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کسی سے بات تک کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور آج بھی میری حالت کچھ اس طرح ہی ہے۔ اب جب آپ آ گئے تو مجھے کوئی ایسی بات سنا دو تاکہ میری طبیعت خوش ہو جائے۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج آپ کا گشت کا دن ہے، بس اس سے آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو بیس بدل کر شہر میں گشت کرنے چلتے ہیں، اور اگر آپ کا گشت کرنے کا موڈ نہیں ہے تو کسی اور دن چلتے ہیں گشت پر۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، نہیں، ہم آج ہی گشت پر چلیں گے۔ اس طرح پھر ان دونوں نے اپنے لباس تبدیل کر دیے اور وہ دونوں بیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے باہر نکل کر شہر میں گشت لگانے کے لیے چل پڑے۔ وہ شہر کی گلی گلی میں گشت کرنے لگے۔ راستے میں انہوں نے ایک نابینا فقیر کو دیکھا۔ یہ دونوں اس کی طرف چلے گئے۔ بادشاہ نے ایک سکہ اس فقیر کے ہاتھ میں تما دیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ فقیر اس کا دامن پکڑ کر کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے ہمدردی کرتے ہوئے مجھے سکھا دیا، بالکل اسی طرح مجھے میرے منہ پر ایک تپڑ بھی لگا لینا۔ بادشاہ فقیر کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور اسے نابینا فقیر سمجھ کر پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے اس کا دامن پکڑے رکھا اور بار بار اصرار کر کے کہنے لگا کہ میرے منہ پر آپ نے ضرور تپڑ لگانا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اپنا سکہ واپس لے لے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے اس کے منہ پر ہلکا سا تپڑ مارا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس فقیر نے یہ جو حرکت کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا ہی راز چھپا ہے، ورنہ کون ایسے سکہ لینے کے بدلے اپنے منہ پر تپڑ لگواتا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ وہ ضرور اس راز کا پتہ لگائے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ وہ اس فقیر کو جا کے بتا دے کہ اسے سکہ دینے والا بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو اس کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس فقیر کو جا کے یہ بات بتا دی۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھنے لگے اور پھر شہر کی ساری گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں کے مسائل معلوم کرنے لگے۔ انہوں نے حکومتی کارندوں کے حوالے سے پورے شہریوں سے بات چیت بھی کی۔ بادشاہ اور اس کا وزیر بہت لمبا وقت شہر میں گزارنے کے بعد اسی خفیہ راستے سے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلے دن وہی اندھا فقیر دوپہر کو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے فقیر سے اس کا نام پوچھا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ نے وہ سکہ لینے کے بدلے مجھ سے اپنے منہ پر تپڑ کیوں لگوایا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بات سن کر فقیر نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت میرے لیے جو دولت چھوڑی تھی، وہ ساری دولت میں نے فضول خرچی میں اڑا دی اور پھر غریب ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور اس طرح میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید لیے اور تجارت کرنے لگا۔ میرے کام میں بہت تیزی سے ترقی ہوئی اور میں بہت جلد امیر ہو گیا۔ میرے پاس 80 اونٹ آ گئے اور میری تجارت دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ ایک دن ایک سوداگر کا مال میں بندرگاہ پر پہنچا کر واپس شہر آ رہا تھا۔ میں راستے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا اور اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک درویش میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ایک دوسرے سے واقفیت ہونے کے بعد ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ پھر وہ درویش مجھ سے کہنے لگا
کہ اس جگہ کے قریب پہاڑی میں اتنا بڑا خزانہ چھپا ہے کہ اگر تم انہیں اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد دو پھر بھی اس خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سن کر میں لالچ میں آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی یہ خزانہ دکھائیے۔ پھر درویش نے کہا کہ میں تمہارے آدھے اونٹوں کے بدلے تمہیں وہ خزانہ دکھاؤں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ درویش کو دے بھی دوں تو 40 اونٹ تو پھر بھی میرے پاس بچ ہی جائیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہے، اور اگر 40 اونٹوں کے بدلے مجھے اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے تو یہ سودا بالکل بھی برا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش کی شرط مان لی۔ پھر درویش نے مجھ سے کہا کہ آپ اونٹ لے کر میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ تھوڑا دور جانے کے بعد ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ یہ درہ بہت تنگ تھا، لہٰذا میں نے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے اس درویش کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد درویش رک کر کہنے لگا کہ اب ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، یہاں اونٹوں کو بٹھا دو۔ میں نے اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا، پھر میں اس کے ساتھ آگے چل پڑا۔ چند قدم آگے چل کر اس درویش نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور کچھ خوشبودار صفوف اس آگ پر چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ کچھ لمحوں بعد زمین اچانک لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی۔ اسی پٹی ہوئی جگہ پر ایک عالیشان دروازہ نظر آیا۔ درویش مجھے اشارہ کر کے کہنے لگا کہ آ جاؤ، اور پھر اس طرح ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس دروازے کے اندر جا کر میری آنکھیں تو حیرت سے کلی کی کلی رہ گئی۔ چاروں طرف ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس کے دیکھتی ہی میں اس کو لالچیوں کی طرح اس پر چمٹا اور یہ ہیرے جواہرات اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ سارے اونٹ جب بھر گئے اور ہم جب واپس چلنے لگے تو اس درویش نے ایک صندوق سے چاندی کے ایک ڈبیا نکالے اور اپنی جیب میں رکھ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ دروازے سے نکلتی ہی زمین لرزنے لگی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسی درے میں ہم پھر پہنچ گئے جہاں سے ہم گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹوں کو لے کر ایک طرف کو چلنے لگا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ سلامت چند قدم آگے چل کر لالچ نے مجھے گھیر لیا اور میں سوچنے لگا کہ میں نے خواہ اسے 40 اونٹ دے دیے۔ وہ تو ایک درویش ہے، دولت کی آخر اسے کیا ضرورت ہوگی۔ لہٰذا میں واپس آ کر اس سے بات کر کے 20 اونٹ اس سے واپس لے لیے۔ اب میرے پاس 60 اونٹ تھے۔ پھر میں آگے چلنے لگا، لیکن تھوڑا دور جا کر لالچ نے مجھے پھر گھیر لیا۔ لہٰذا میں پھر واپس آ کر درویش کو ڈرا دھمکا کر اس سے 10 اونٹ اور لے لیے، اور اسی طرح میں نے اس سے سارے اونٹ واپس لے لیے۔ پھر درویش خالی ہاتھ اپنی راہ پر چلا۔ اس کے بعد پھر مجھے یاد آیا کہ اس کی جیب میں تو چاندی کی ایک ڈبیا تھی، اس میں ضرور کوئی خزانہ چھپا ہے۔ لہٰذا میں پھر واپس آ کر اسے ڈرا دھمکا کر اس سے وہ چاندی کی ڈبیا لینے کی کوشش کی۔ پہلے تو اس درویش نے انکار کیا، پھر تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ ضرور اس ڈبیا میں کوئی بڑا خزانہ چھپا ہے۔ بس میں نے اس سے وہ ڈبیا چھین لی۔ میں نے جب اسے کھولا تو اس میں سرما تھا۔ اس سرمے کا راز میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سرما دائیں آنکھ میں لگانے سے زمین کے سارے خزانے دکھ جاتے ہیں۔ تو میں نے فوراً وہ سرما اپنی دائیں آنکھ میں لگا لیا اور مجھے یقیناً زمین کے سارے خزانے نظر آنے لگے۔ پھر اس درویش نے مجھ سے کہا کہ یہ سرما اپنی بائیں آنکھ میں نہیں لگانا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں تو چونکہ لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، بس میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور وہ سرما اپنی بائیں آنکھ میں بھی لگا لیا۔ وہ سرما لگاتے ہی میں اندھا ہو گیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگا کہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لے پر مجھے میری بینائی واپس کر دے، لیکن اب مجھے میرے لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ وہ درویش میرے سارے کے سارے اونٹ اور وہ چاندی کی ڈبیا لے کر وہاں سے چل پڑا اور میں ٹوکری کاتے ہوئے شہر میں آ گیا، اور بس اسی دن سے لے کر آج تک میں بھیک مانگ مانگ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ بس اب جو کوئی بھی مجھے کوئی رقم دیتا ہے تو میں اس سے اپنے منہ پر تپڑ ضرور لگواتا ہوں۔ بادشاہ فقیر کی دردناک کہانی سن کر کہنے لگا کہ تمہارا تو بہت ہی عبرتناک انجام ہوا ہے۔ یقیناً لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ بہت رحم دل تھا،
اس فقیر سے کہنے لگا کہ آج سے شاہی خزانے سے تم کو کچھ رقم ملتی رہے گی جس سے تم اپنا گزر بسر کر لینا، لیکن تم آج کے بعد پھر کبھی بھی بھیک نہ مانگنا۔ اور اس طرح وہ فقیر بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا دربار سے چلتا بنا۔ محترم ناظرین، جب بھی ہم لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو لالچ کی ایک نہ ایک دن ہمیں سزا ضرور ملتی ہے۔ لالچ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لالچ جیسی بری چیز سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے اس پر راضی ہو کر صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔